ایک بار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ آپ نے کوئی دوا کھائی جس کے بدرقے کے طور پر دودھ پینا ضروری تھا۔ آپ نے دوا تو کھا لی، دودھ نہیں پیا۔ دوا کا رد عمل ہونے لگا۔ خدام نے عرض کیا، حضرت تھوڑا سا دودھ لے لیں تو دوا کا زور کم ہو جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے پیا ہی نہیں جائے گا۔ خدام نے پھر اصرار کیا کہ 2-3 چمچے ہی دودھ لے لیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کسی نے حضرت کی غذا کا حال پوچھا تو فرمایا کہ افطار کے وقت چپاتی کھا لیتا ہوں۔ سائل نے پھر پوچھا، کیا اتنی بھوکی ہوتی ہے؟ فرمایا، نہیں، ایک چپاتی اور کھا سکتا ہوں مگر کھاتا نہیں۔ یہ چپاتی 7-8 تولے وزن کی ہوتی ہے جو افطار کے وقت تناول فرماتے تھے۔ افطار کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے اور اس مدت میں آپ کے خدام کچھ انار دانے گلاب میں تر کر کے لے آتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صرف چند دانے منہ میں رکھ لیتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب موجود تھے، آپ نے کچھ انار دانے انہیں مرحمت فرمائے۔ ان کا بیان ہے کہ میں حیرت میں رہ گیا، کیا یہ اسی دنیا کا انار ہے یا جنت کا میوہ ہے؟ میں نے ایسی لذت اور اتنی لطافت کبھی انار میں محسوس نہیں کی تھی۔ یہ بھی ہمارے حضرت 10-5 دانوں سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔ سحری کے لیے عموماً طاہری تیار کی جاتی تھی تو عبد الرحیم یہ کرتے تھے کہ بھنا ہوا چوزا یا کوئی پرندہ مثلاً بٹیر یا تیتر چاولوں میں چھپا کر رکھ دیتے تھے اور وہ خاص اہتمام سے بہت لذیذ پکایا ہوا ہوتا تھا، مگر کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت کی انگلیوں نے اسے چھوا ہو۔ آپ کنارے سے ایک آدھ لقمہ اٹھا لیتے تھے اور وہ رکابی ویسے ہی واپس آ جاتی تھی، بلکہ شاید آپ کو یہ احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی اور چیز بھی رکھی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لباس بہت سادہ اور معمولی ہوتا تھا۔ لوگ طرح طرح کے کپڑے نظر میں لاتے تھے مگر وہ سب تقسیم ہو جاتے تھے۔ بعض کپڑے آپ ایک آدھ دن پہن لیتے تھے تاکہ اپنا لباس کسی کو مرمت فرمائیں تو کام آ سکے۔ لباس پہننے سے پہلے یہ ضرور سوچتے تھے کہ ایسا لباس ہمارے مشائخ نے پہنا ہے یا نہیں۔ اگر شبہ ہوتا تھا تو ہرگز نہ پہنتے تھے۔ اکثر کسی بات پر بڑی محبت اور عقیدت سے فرماتے تھے کہ این سنت خواجگان ماست بارانی ایک لباس تھا جو علماء ظاہر پہنا کرتے تھے، آپ نے وہ کبھی نہیں پہنا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 1-2 تائی تھی، جگہ جگہ سے پیوند کی ہوئی، جس قسم کا بھی پاک کپڑا ملتا تھا اسی کا پیوند لگایا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تائی خواجہ قطب الدین کو مرحمت فرمائی تھی اور قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تبرکات کے ساتھ حضرت بابا فرید گنج شکر قدس سرہ کو عطا فرمائی تھی۔ ان سے یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تھی اور آپ اسے خاص مواقع پر بہت عقیدت سے ذبتاً فرماتے تھے۔ یہ 2 تائی اپنے تبرکات کے ساتھ آپ نے حضرت چراغ رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں مرحمت فرمائی تھی، جو غالباً ان کے جسد مبارک کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی تھی۔ آپ کی پاپوش مبارک عموماً لال رنگ کی ہوتی تھی اور کلہ مبارک کبھی لال کبھی زرد پہنتے تھے۔ نہایت سخت مجاہدات کی وجہ سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحت کبھی اچھی نہیں رہی، مگر اپنی قوت ایمانی اور روحانی برکت سے کمزوری کے باوجود سارے مشاغل پورے اہتمام اور پابندی سے جاری رکھتے تھے۔ اس زمانے میں خلہ کی بیماری بہت ہوتی تھی، اس نے بھی حضرت کو بہت پریشان کیا۔ کبھی سر میں درد بھی ہو جاتا تھا، یہ مسلسل جاگنے کے سبب سے ہوتا تھا۔ کبھی بواسیر کی شکایت ہو جاتی تھی۔ ان بیماریوں سے آپ کی بصارت بھی متاثر ہوتی تھی۔ ایک بار آپ بیمار تھے، حضرت برہان الدین غریب اور رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، مولانا برہان الدین آؤ، یہ کہہ کر مصافحہ کے لیے دست مبارک دوسری طرف بڑھائے۔ حضرت غریب سمجھ گئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بصارت کچھ متاثر ہے، بہت دکھی ہوئے اور جماعت خانے میں آ کر رنجیدہ بیٹھ گئے۔ پھر انہیں حضرت کا فرمان یاد آیا کہ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو یہ پڑھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ 75 بار پڑھیں، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت غریب نواز نے یہی ورد شروع کیا۔
جیسے ہی 75 کا عدد پورا ہوا، اوپر سے کسی آنے والے نے بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صحت ہو گئی ہے، ہر چیز کو صحیح دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت بیمار ہوئے، خاصی پریشان کن حالت تھی، کچھ دن کے بعد صحت ہونے لگی۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بیماری میں ہمارے ایک مرید نے خود کو ہمارے اوپر قربان کر دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوتے تھے تو خادمان درگاہ یہ کوشش کرتے کہ حضرت کی خدمت میں حاضر رہیں اور اچھی اچھی پرلطف باتیں کریں جس سے حضرت کو راحت ملے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود بھی فرمائش کر کے لطائف سنتے تھے۔ ایک بار آپ بیمار تھے، حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین دارالنوان رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت تھے۔ حضرت نے مولانا بہاؤالدین سے فرمایا کوئی لطیفہ سناؤ۔ مولانا بہاؤالدین نے کہا کہ ایک شخص بیمار تھا، اس سے طبیبوں نے کہا کہ تم آب گوشت کے سوا کچھ نہیں کھانا۔ اس کے لیے 2 من گوشت منگوایا گیا اور اتنا ہی اس میں پانی ڈالا گیا، اور جب پکتے پکتے وہ ایک پیالہ رہ گیا تو وہ آب گوشت اسے پینے کو دیا گیا۔ طبیب نے اس سے کہا کہ آج تم نے 2 من گوشت کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے تبسم فرمایا۔ حضرت کے وصال سے 40 دن پہلے معاملات میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ مثلاً نماز میں زیادہ سجدے کرتے، یا گریہ بہت زیادہ اور بے سبب طاری ہوتا، یا تحیر کا عالم پیدا ہو جاتا۔ جمعے کے دن کو بار بار یاد فرماتے، ایک وقت کی نماز 2 3 بار ادا فرماتے اور یہ مصرع پڑھتے، می رویم و می رویم و می رویم۔ اسی حالت میں ایک دن جماعت خانے میں تجرید کرائی اور اقبال سے فرمایا کہ جو کچھ ہے سب مساکین کو تقسیم کر دو، ورنہ کل خدا کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے۔ وہ عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ انبیاء کو حیات و موت میں اختیار دیا جاتا ہے، علماء و مشائخ بھی وارثین انبیاء ہیں، آپ بھی اگر کچھ دن اور دنیا میں رہنے کا ارادہ فرما لیں تو اس سے طالبان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ حضرت نے روندھی ہوئی آواز میں فرمایا آج کل ہر شب رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں نظام تم سے ملنے کا ہمیں بہت اشتیاق ہے، جلدی سے آؤ اور ہمارے پاس آرام کرو۔ انتقال سے 40 دن قبل کھانا پینا مطلق ترک کر دیا تھا۔ ایک دن آخی مبارک نے تھوڑا سا سوئیوں کا پانی پیش کیا تو وہ بھی نہیں لیا اور فرمایا نالی میں پھینک دو۔ حضرت شمس الدین دامغانی رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پا کر عرض کیا کہ آپ کہاں آرام فرمانا چاہیں گے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنگل میں کھلے آسمان کے نیچے سوؤں گا۔ اسی بیماری کے زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خدمتکاروں نے دریافت کیا کہ مخدوم کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میرے روزے پر اتنا آتا رہے جو تم لوگوں کے لیے کفایت کرے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ اس کی تقسیم کون کرے گا؟ مراد یہ کہ روزے کا متولی کون ہوگا؟ حضرت نے فرمایا جو اپنا حصہ چھوڑ دے گا۔ چنانچہ عہد محمد شاہ تک حضرت بابا فرید شکر گنج کی اولاد روزے کے مبارک کی متولی رہی اور فتوح کی تقسیم 4 حصوں میں ہوتی۔ پہلا حصہ فریق اول نبیرگان کا، جن میں حضرت بدر الدین اسحاق کی اولاد یعنی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ حضرت نظام الدین اولیاء تمام عمر مجرد رہے اور آپ کی کوئی سلبی اولاد نہیں تھی، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسوں کو آپ نے اپنی اولاد کی طرح پرورش کیا تھا، اس لیے پہلے فریق کو ہی قرار پائے۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی مترجم فوائد الفوائد اس خاندان کی نشانی ہے۔ فریق ثانی ہارونیان یعنی خواجہ رفیق الدین ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد۔ اس خاندان کا کوئی فرد اب بقید حیات نہیں ہے، بعض حضرت ان کے نواسوں میں موجود ہیں۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت سے اپنے آپ کو خواہر زادہ لکھا کرتے تھے۔ فریق ثالث قاضی زدگان، یہ حضرت قاضی محی الدین
کاشانی کی اولاد ہیں، ان کی رشتہ داری ہارونیان میں ہوئی اور کسی زمانے میں ننیہال سے بھی ان کو وراثت ملی جو اب تک چلی آ رہی ہے۔ چوتھا فریق ہندوستانیان حضرت کی تدفین ظہر کی نماز سے پہلے عمل میں آئی۔ حضرت رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ اقبال سے دریافت کیا کہ حضرت مقابر یان میں فاتحہ کے لیے تشریف لائے تھے تو کس جگہ بیٹھے تھے؟ خواجہ اقبال نے ایک جگہ بتائی جہاں نارنگی کا درخت لگا ہوا تھا اور کہا کہ حضرت کی نشست اس پیڑ کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ حضرت رکن الدین نے وہی جگہ آپ کی لاحت کے لیے تجویز فرمائی۔